کامیاب ہونا چاہتے ہو تو زیادہ کام کرنے کے بجائے کم از کم کسی ایک چیز میں مہارت ضرور حاصل کریں۔ وہ کام کر کے دکھائیں جو کوئی دوسرا نہ کر سکے، تو آپ وہ بن جائیں گے جو کوئی دوسرا نہیں بن سکے گا۔ آپ کی جد و جہد اور کوشش پہلے آپ کو تکلیف دیتی ہے اور پھر آپ کو کامیاب بناتی ہے۔ اگر آپ غلط لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو زندگی میں اچھے لوگوں سے کبھی نہیں مل پائیں گے۔ سخت محنت کے بغیر کامیابی کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کھیت میں بیج بوئے بغیر فصل کی امید رکھنا۔ بری عادتیں آرام دہ بستر کی طرح ہوتی ہیں جن پر لیٹنا بہت آسان ہوتا ہے اور وہاں سے اٹھنا بہت ہی مشکل۔ اپنے درد کو اپنی طاقت بنائیں، یہ آپ کو برباد ہونے سے بچائے گا۔ لوگوں کی بیکار باتوں کو اپنے ذہن پر کبھی سوار نہ کریں، انہیں تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ اگر آپ غلط سمت میں محنت کر رہے ہیں تو جتنی مرضی محنت کر لیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے ہی وہ آپ کو مشکل لگے گا تو مطلب آپ نے اس میں ناکام ہونے کی پہلے ہی تیاری کر لی ہے۔ سیکھنے والے کبھی ہارتے نہیں، یا تو جیتتے ہیں یا سیکھتے ہیں۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، لیکن وقت پر صحیح فیصلہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہر چیز کے پیچھے مت بھاگو، جو تمہاری ہے وہ تم تک آئے گی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انکار کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو خوشی دیتی ہے تو اسے پوشیدہ رکھیں۔ لوگوں کو اپنے منصوبے نہ بتایا کریں، ورنہ کامیاب ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو جاؤ گے۔ کبھی دوسروں سے مقابلہ نہ کرو، خود سے کرو، بلکہ خود سے بہتر بنو۔ تم وہ نہیں ہو جو تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے، تم وہ ہو جو تم خود مانتے ہو۔ ہمیشہ اچھے کپڑے پہنو، چاہے موقع کوئی بھی ہو۔ ہاتھ ملانے کے انداز سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ وقت ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے کہ آپ کس کے لیے حقیقت میں کیا معنی رکھتے ہیں۔ اونچی آواز میں بات نہ کریں، ایک واضح اور نرم آواز میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کسی بھی بات کا فوراً جواب نہ دیں، چند سیکنڈ سوچیں پھر جواب دیں۔ نمک اور چینی دونوں دکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے کسی پر بھی بھروسہ سوچ سمجھ کر کریں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو آپ کی قدر نہیں پہچانے گا، اس لیے لوگوں کی رائے اور باتوں کو سر پر سوار نہ کریں۔ وہ بات زیادہ اہم ہے جس کا آپ کو علم نہیں، بجائے اس بات کے کہ جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دماغ کو قابو میں نہیں رکھیں گے تو کوئی اور اسے قابو کر لے گا۔ اپنے معیار کو کسی کے لیے کبھی کم نہ کریں۔ جب انسان کسی کا قرضدار نہ ہو تو وہ اپنا فیصلہ خود کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ اگر کسی میں کوئی اچھائی دیکھیں تو اسے فوراً بتائیں۔ ایسی بات کرنے کے لیے کسی کے جنازے کا انتظار نہ کریں۔ اپنے جسم کا خیال رکھیں، یاد رکھیں صحت بھی دولت کی ہی ایک قسم ہے۔ سوچے بغیر بات کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے نشانہ لیے بغیر ہی گولی چلا دینا۔ اگر اونچا اڑنا ہے تو ہر بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ پہلی چیز جو انسان کو انسان سے الگ کرتی ہے وہ زبان ہے، اور دوسری دولت ہے۔ اپنی اچھائیاں کسی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود ثابت کر دے گا۔ اپنے دشمن کو بغیر لڑے ہی شکست دینے کے لیے بس یہ دو کام کرو، اس سے زیادہ سوچو
اور اس سے زیادہ محنت کرو۔ اگر کوئی آپ کے کھانے میں زہر ڈال دے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے کان میں زہر ڈال دے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہمیشہ اس انسان کے ساتھ وقت گزارو جو آپ کے ذہنی سکون کے لیے اچھا ہے۔ تجربہ وہ دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم نے بہت کچھ کھویا ہوتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی قید دوسروں کی رائے کا خوف ہے، اور سب سے بڑی آزادی اس قید سے نکل جانا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا اصل قد دیکھ لیتے ہیں، اور وہ قد ان کے قد سے بڑا ہوتا ہے۔ تمہارا وقت محدود ہے، اسے کسی اور کی زندگی جینے میں مت ضائع کرو۔ اگر تم اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، اگر دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اور اگر چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھنا نہ چھوڑو۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ موقع دستک نہیں دیتا، تمہیں دروازہ بنانا پڑتا ہے۔ عظیم دماغ خیالات پر بات کرتے ہیں، اوسط دماغ واقعات پر، اور چھوٹے دماغ لوگوں پر۔ کامیابی کا سب سے بڑا راز کبھی ہار نہ ماننا ہے۔ کامیابی اور خوشی نجی ہوتی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ درد صرف آپ کے ہیں اور آپ کو انہیں اپنے دل میں رکھنا ہوگا۔ انسانی عادت 66 دنوں میں پکی ہوتی ہے۔ پہلے 22 دنوں میں انسان کا جسم اور ذہن اس نئی عادت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے 22 دن انتہائی مشکل ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں ہم نئی عادت کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آخری 22 دن ہماری روٹین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تمام کامیاب لوگ اس فارمولے سے واقف ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کبھی ایک فیصلے سے نہیں چلتی۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے دشمن سے بھی سیکھتا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی تعریف سنیں، لیکن اگر آپ بہترین بننا چاہتے ہیں تو اپنی تنقید سنیں۔ صحت مند کھانا وہ ہے جو زبان کو نہیں بلکہ جسم کو خوش کرے۔ سب سے بڑا ہتھیار محبت ہے، اور سب سے خطرناک زہر بھی محبت ہی ہے۔ آپ کی ذہنی صحت کسی بھی رشتے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیشہ اس انسان کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کے ذہنی سکون کے لیے اچھا ہے۔ بولنے سے آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ سننے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ تھکیں گے نہیں، آپ کی تھکاوٹ دور نہیں ہو سکتی۔ کہاوت ہے کہ دوست کو قرض مت دو، دشمن کو دے دو اگر جھگڑے سے بچنا چاہتے ہو۔ بچے کے لیے 2 خدا ہوتے ہیں، ایک باپ کا خدا جو ظالم اور اکثر سخت گیر ہوتا ہے، اور ایک ماں کا خدا جو ہمیشہ نرم، مہربان اور رحم سے بھرا ہوتا ہے۔ اچھے لوگ اور اچھی کتابیں ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر کام آہستہ آہستہ کرنا جلد بازی کی سزا بھگتنے سے بہتر ہے۔ اگر ہارنے والا ہار کر بھی مسکراتا ہے تو جیتنے والا جیت کی خوشی کو کھو دیتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کے چہرے پر آپ کی تعریف کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو استعمال کر سکیں۔ اچھے بنو، لیکن لوگوں کو اپنا استعمال نہ کرنے دو۔ اپنی اچھائی ثابت نہ کرو، وقت ایک دن ثابت کر دے گا۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے، اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ حرام رزق نسلوں کی سوچ کو بگاڑ دیتا ہے۔ خود سے جھوٹ بولنا سب سے بڑی بیماری ہے۔ علم اگر عاجزی نہ دے تو وہ غرور پیدا کرتا ہے۔ جو انسان معاف نہیں کرتا
وہ کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ محبت وہ چیز ہے جو انسان کو مکمل کر دیتی ہے، اور نفرت وہ ہے جو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سچائی کی پہچان یہ ہے کہ وہ تنہائی میں بھی ساتھ دیتی ہے۔ انسان جب تک معاف نہیں کرتا وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو بدلنے سے پہلے خود کو سنوارو، شاید دنیا خود بہتر ہو جائے۔ خوشی اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو کبھی کوئی غریب بچہ ہنستا نہ۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے تمہیں عزیز رکھتے ہیں، اسے محبت مت سمجھو۔ جب لوگ بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ علم جب تک عاجزی نہ پیدا کرے وہ غرور بن جاتا ہے۔ دوسروں کو خوش کرتے کرتے اپنی زندگی برباد کر دینا ہی ٹینشن ہے، بے چینی اور ڈپریشن کی اصل جڑ ہے۔ ایک سمجھدار انسان کسی کی بلا وجہ تنقید اور بے عزتی کو مسکرا کر ٹال دیتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو حضرت خضر علیہ السلام کی یہ دعا رات سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لو۔ یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ جس نے جب بھی یہ دعا پڑھی اتنا ملا کہ گمان سے باہر ہے، مشکلات مسائل ختم اور دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ علم اگر عاجزی سکھائے تو وہ خزانہ ہے، غرور دے تو وہ زہر ہے۔ جب ہم دوسروں کی خطائیں معاف کرتے ہیں تبھی ہماری خطائیں بھی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ روحانیت وہ راستہ ہے جس پر عقل تھک کر دم لیتی ہے۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، چاہے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس نے اپنی زبان سے کہاں کہاں کس کو تکلیف دی ہے تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔